يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة رجل من الصحابة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم أحدثكم حديثا جيدا تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا وجاهدنا معك؟ قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. رواه أحمد والدارمي. وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المديني هم أصحاب الحديث. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه. او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان. انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بوڑھی اور آخری امت میں ہونے کا شرف نصیب فرمایا ہے. یہ امت اس جہان کی آخری امت ہے. اب اس کے بعد قیامت آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت آئے گی. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ دنیا کو تقسیم کر سکتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے بچپن، لڑکپن، جوانی، کہولت اور بڑھاپے پر. علماء نے عامتاً اس کو تقسیم کیا ہے لڑکپن،
کہولت اور بڑھاپے پر جو اولو العزم پیغمبر آئے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں تقسیم کیا گیا ہے ان 3 مرحلوں پر۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھے وہ تو بچپن تھا، ابتدائی احکام تھے بالکل ضروری۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کی تفسیر میں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ آدم کو تو یہ بھی سکھانا پڑا تھا نا کہ یہ نیم ہے، یہ ببول ہے، یہ بیری ہے، یہ انار ہے، یہ امرود ہے، اسے کھاتے ہیں، اسے نہیں کھاتے ہیں، یہ بھی تو سکھانا پڑا تھا۔ مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ یہ بھی سکھانا پڑا تھا کہ یہ پیالہ ہے، یہ گلاس ہے، یہ پلیٹ ہے، یہ چمچ ہے، یہ صحن ہے، یہ چیزیں تمہارے کس طرح استعمال کی ہیں اس کا کچھ پتہ احادیث طیبہ سے چلتا بھی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام باہر نکلے اور جا کے ایک بیل پہ بیٹھ گئے سواری کے لیے۔ بیل زور سے ڈکا، چلایا، کہا ہم بیٹھنے کے لیے نہیں بنے، تو پھر ہم کائے کو سواری کریں؟ کہ جا کے گھوڑے پہ سواری کرو۔ تو پھر یہ بتاؤ تم کائے کے لیے بنے ہو؟ کہا ہم کھیتی کرنے کے لیے اور پانی سینچنے کے لیے بنے۔ یہ بیل نے خود نے آدم علیہ السلام کو بتلایا تھا۔ تو یہ وہ ابتدائی دور تھا جب اس دنیا کو سمجھنا ہے، حالات کو دیکھنا اور سمجھنا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ ابتدائی دور تھا سطر ڈھانکنے کا، ابتدائی دور تھا، بالکل بچپن تھا۔ وہ بچپن کو دھو دیا گیا نوح علیہ السلام کے زمانے تک۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک جو بھی گزرے ہیں حالات، یہ امت کی جوانی ہے، انسانیت کی جوانی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے ایک بال سفید ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا ھذا وقارک۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہم زدنی رب زدنی۔ ابراہیم کی یہاں ایک خوبی یہ ہے کہ چونکہ وہ مشرکین کے بیچ میں توحید کی سب سے بڑی آواز ہے، اس لیے ان کی دعاؤں میں اکثر جگہ رب کا لفظ ملتا ہے۔ رب زدنی وقارا، اے اللہ میرا وقار بڑھا دے۔ پھر اس کے بعد یہ کہولت کا زمانہ بڑھتا رہا ہے، چلتے رہے، تھوڑی سی سختی تو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت ہے تو اگر دیکھا جائے تو کافی سختی ہے اس میں۔ پھر جو زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے، یہ امت کے بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ بڑھاپے میں 3 باتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بڑھاپے میں قوہ کمزور ہو جاتے ہیں اور موت قریب ہوتی ہے۔ چونکہ قوہ کمزور ہو جاتے ہیں تو زیادہ بوجھ جسم پر نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عبادت فرماتے ہیں وہ جوانوں والی، رات بھر کھڑے کھڑے گزارا ہو رہا ہے نمازوں میں، حتیٰ کہ پائے مبارک پر ورم آ رہا ہے اور ورم پھٹ جاتا ہے، اتنی تکلیف برداشت کی جا رہی ہے۔ یہ خود عبادت فرما رہے ہیں جوانوں والی، مسلسل روزے چل رہے ہیں، مسلسل روزے چل رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم بھی آپ کی طرح روزے رکھیں؟ فرماتے ہیں نہیں، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا مسئلہ اور ہے، تمہارا اور ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عبادت کرتے ہیں وہ والی، لیکن امت کو روکا جاتا ہے، یہ امت بوڑھی ہے، اس کے قوہ کمزور ہیں، اس لیے عبادتیں دیکھو آپ بہت کم دی گئی، بہت کم عبادتیں۔ کتنی ہیں؟ 50 کی 5 تو رہ گئی، وہ بھی 5-5 7-7 منٹ کی ہے۔
اور لوگوں نے اس میں بھی کٹوتی کر لی. وہ فجر جو آدھا گھنٹے کی ہوتی تھی اس کو گھٹا کے 5 منٹ پہ لے آئے. دیکھا نہیں؟ اور کٹوتیاں ہوتی چلی جا رہی. اور پوچھتے ہیں کہ اور کتنا کم کر سکتے ہیں؟ فرض بتاؤ، بس اس سے زیادہ نہیں. یہ کٹوتی کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ شریعت نے خود ہی بہت زیادہ نرمی کر دی. روزے میں نرمی کر دی. پہلے شروع میں تو جو روزہ آیا تھا وہ تو یہ تھا کہ ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر روزہ شروع، اور پھر دوسرے دن شام تک چلے گا. وہ کھیت میں کام کرنے والے صحابہ بیچارے شام کو آئے، کھانا بن رہا تھا، وہ ذرا لیٹے، نیند لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا. اب وہ چلے گا کل شام تک. مسئلہ آ گیا. پھر درخواستیں دی گئیں. پھر آ گیا کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے، پوری رات تمہاری ہے، کھاؤ پیو. سحری اگر نہیں کھا پائے ہو رات میں تو سحری میں اٹھ کے کھا لو، اور اس کے بعد سے روزہ شروع ہوگا. بالکل بارڈر سے شروع ہوگا اور بارڈر پہ افطار کر لو. نماز سے پہلے افطار کرو. ارے بھائی کھانا ہے، پیٹ بھر کے کھانا ہے، ایک نماز بھوکے اور پڑھ لینے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا. کہ نہیں، بارڈر آ گیا پہلے افطار، بعد میں ادھر جانا. نہیں تو لوگ اوابین پڑھ کے آئیں گے، وہ کہیں گے نہ لائے تو تم لالچی ہو، تمہارا روزہ کیا 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آ گئے، دیکھو ہم کتنی لمبی اوابین پڑھ کے آپ کھول رہے ہیں روزہ. یہ دادا گیری پھیلنے والوں کے لیے نہیں ہے، سب کا روزہ ایک جیسا ہے. نماز سے پہلے روزہ کھول لو. شارٹ کر دیا گیا ہے. زکوٰۃ کتنی گھٹا دی گئی، 2.5% باقی رکھی. حج زندگی میں 1 مرتبہ دیا گیا. تو سارے احکام میں کٹوتی کر دی ہے. وقت بھی کم کر دیا ہے، مقدار بھی کم کر دی ہے، تعداد بھی کم ہے اور وقت بھی کم لگ رہا ہے. ساری عبادات میں کمی کیوں ہو گئی ہے؟ کہ بڑھاپا ہے ان کا بیچاروں کا. ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ زیادہ برداشت کر سکیں. ابتدا میں تو آیا تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ ابتدائی احکام تھے، لیکن پھر بعد میں جب کٹوتی ہو گئی، پہلے تو پوری رات اور آدھی رات نمازیں پڑھنے کو کہا تھا، بعد میں پھر یہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمزوریوں کا خیال رکھتے ہو سب جگہ رکھا ہے. پہلے کہہ دیا تھا جنگ کا جب حکم آیا تو کہا اگر 10 کے سامنے 100 ہیں تب بھی لڑنا پڑے گا. پھر بعد میں کہا گیا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، ہمیں پتہ ہے تم میں کمزور ہیں، اس لیے اب صرف ڈبل کا مسئلہ ہے. اگر 200 ہیں اور تم 100 ہو تو لڑنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ 200 سے بھی زیادہ ہیں تو پھر آپ انتظار کر سکتے ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ کا اتنا کہا گیا. یہ بوڑھی امت ہے، کمزور امت ہے، اس لیے احکام بہت نرم دیے گئے ہیں. نرم احکام دیے گئے. کھانے پینے کو بھی کہہ دیا ہے کہ سب کھاؤ سب پیو. وہاں تو چربیاں مربیاں بند کر دی تھی، یہاں سب کی اجازت دے دی، سب کی دے دی. وہ قومیں تھیں جن کے لیے چربی بند کی تھی، سزاً بند کی تھی. اب وہ قومیں میڈیکل سائنس میں آگے بڑھ گئی تو وہ آج تک ہم سے کہتی ہیں چربی بند کرو، اس لیے کہ ان کی چربی بند تھی تو وہ ہم سے ابھی تک کہتی ہیں کہ چربی بند کرو. ارے بھائی ہمارے لیے بند ہے ہی نہیں، تمہارے لیے بند تھی. تم ہمیں کیوں کہہ رہے ہو کہ چربی کھانا بند کرو؟ ہم تو کھائیں گے، ہمارے لیے حلال ہے، ہمیں نقصان نہیں دے گی. تو کہا نہیں تمہارا بھی کولیسٹرول بڑھ جائے گا. ارے کولیسٹرول نہیں بڑھ رہا تھا، اللہ میاں نے بند کی تھی. کولیسٹرول چربی سے نہیں بڑھتا، وہ تو پامولیف سے بڑھتا ہے. جو زبردستی تم یہاں سے اپنا مونگ پھلی کا تیل ادھر بھیج دیتے ہو، پامولیف ادھر بھیج دیتے ہو، وہ صحت مند ہو رہے ہیں، پتلے پتلے ایسے چھریرے بدن کے دوڑتے پھر رہے ہیں، وہ 80 سال کی عمر تک، وہ انڈونیشین ملیشین، اور تم یہاں یہ بڑے بڑے پیٹ لیے اور توندے لیے پھر رہے ہو، روتے پھر رہے ہو. روزانہ اٹیک آ رہے ہیں، تمہارے دل صاف ہو رہے ہیں اس لیے کہ ان کا پامولیف تم کھا رہے ہو اور تمہارا مونگ پھلی کو کھا رہے ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہیں، یہ تو اوٹ پٹانگ کھانے پینے کی وجہ سے ہو رہا ہے، چربی سے نہیں ہو رہا. چربی تو تمہارے لیے حلال کی گئی تھی.
ان قوموں کے لیے چربی کو باقاعدہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر حرام کر دی تھی، تو ان کے لیے بہت سی کھانے پینے کی چیزوں پر بھی پابندی لگائی تھی، لیکن یہ بوڑھی امت ہے، اس سے وہ پابندیاں بھی ہٹا دی، بہت ساری پابندیاں، بہت نرمی کر دی ہے۔ اگر پرانی کتابیں دیکھو پرانے نبیوں کی، تو یہاں تو اگر کوئی گندگی بدن پہ لگ گئی ہے تو دھو لو، کپڑے پر لگ گئی ہے تو دھو لو، وہاں دھونے وونے کا سسٹم نہیں تھا، کھال کاٹنا پڑ رہی تھی، کھرچنا پڑ رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے نرمی کی گئی ہے کہ صرف دھونے کو کافی قرار دے دیا گیا ہے۔ بہت زیادہ نرمیاں ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے قوا کمزور ہیں۔ دوسری نرمی دیکھا نہیں ہے کتنی نرمی کر دی ہے، ذرا اپنی کتاب دیکھو، قل هو اللہ اتار دی، انا اعطینہ اتار دی، والعصر اتار دی، تبت یدا اتار دی، وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اتار دی۔ پتہ ہے کہ ان سے یہی یاد نہیں ہو رہی، لگائے جاؤ انہی میں ٹکریں، ہو جائے گی تمہاری نماز۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ سب کو سورہ بقرہ اور آل عمران اور نساء اور مائدہ پڑھنا پڑے گی ایک ایک رکعت میں، تو کتنے ہوتے، کون یاد کرنے بیٹھتا؟ لیکن یہ نرمی اختیار کی گئی اس لیے کہ ان کا بڑھاپے کا دماغ ہے، یہ کہاں رٹنے بیٹھیں گے اتنا سب، پوری دنیا کو شریعت پہنچانی ہے، چائنا بھی جائے گی، جاوا بھی جائے گی، جاپان بھی جائے گی، آسٹریلیا بھی جائے گی، کہاں کہاں کے لوگ کتنا یاد کریں گے؟ تو قل هو اللہ انا اعطینہ والعصر تبت یدا اذا جاء الم تری سے لے کر نیچے تک وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی اتار دیں کہ تم اپنی گاڑی چلا لینا، نمازیں تمہاری بھی ہو جائیں گی، تمہاری بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ نرمی برتی گئی ہے بڑھاپے کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں آدمی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت کم ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے بار بار۔ اس لیے یہ بھی ایک احسان کیا گیا ہے اس شریعت میں، دوسرا کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے یہ کالم، پوری دنیا کے قانونوں میں نہیں ہے۔ جو رکھا گیا ہے اسلام ہی نے دیا ہے کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، بھول سے اگر کچھ ہو گیا، بھول گیا، خطا ہو گئی تو معاف، اللہ کے نزدیک معاف ہے، گنہگار نہیں ہے۔ دیکھا نہیں ہے، روزہ تھا، گرمی میں سے آ رہے تھے، یاد ہی نہیں رہا کہ روزہ ہے، روزانہ گلاس بھر بھر کے پانی پیتے تھے، گئے جا کے فریج کھولا، بوتل نکالی، گھٹ گھٹ پورا 1 لیٹر پانی پی گئے، پھر پیچھے سے آگے بیوی نے دھکا مارا کہ شرم نہیں آتی، روزہ ہے، تو یاد آیا کہ ارے یہ تو روزہ تھا۔ رفع عن امتی الخطا والنسیان، حضور فرماتے ہیں اس کے اللہ نے اسے کھلا دیا پلا دیا، جانے دو، روزہ بھی باقی ہے اور بوتل کا پانی بھی اندر باقی ہے، دونوں چیزیں سلامت ہیں۔ ایک دھکا ہی کام کر گیا، اگر وہ نہ ملتا تو کھا بھی لیتے۔ کتنا آسان ہو گیا ہے، یہ بھول ہو گئی، معاف ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ جو غلط، جو بھول سے جو کام ہو جائے، برا ہوا لیکن بھول سے ہوا ہے، تو آپ اللہ کے نزدیک مجرم نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک۔ حتیٰ کہ اگر کوئی قتل بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا تب بھی معاف۔ تم اوپر کھیل رہے تھے، اوپر سے گر پڑے، نیچے گرے، تمہارا تو کچھ نہیں بگڑا، لیکن تھے تم 1.25 کنٹل کے، نیچے جس پر گرے وہ مر گیا، تم جان بوجھ کے مارا نہیں ہے اس کو، غلطی سے ہو گیا ہے، یہ قتل خطا ہے، معاف ہے۔ اللہ کے نزدیک جرم نہیں۔ دنیا میں دیت آئے گی، دنیا میں جو قانون ہے وہ تو مر گیا نا، اس کی بیوی تو بدوا ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کے ماں باپ روتے پھر رہے ہیں، وہ کماتا تھا کھاتا تھا، اس کا کیا، دیت تو دینا پڑے گی، لیکن اللہ کے نزدیک قتل کا گناہ نہیں ہوگا۔
یہ کیا ہوا ہے کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، بڑھاپا ہے، یاد نہیں رہے گا، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، اس لیے ایک طرف تو یاد کرنے کے لیے قل هو اللہ انا اعطینا دے دی، اور دوسری طرف بھول جائے تو معاف کر دیا، چلے گا، بھول گیا ہے نا کوئی بات نہیں، چل جائے گا، جانے دو، بھول کو معاف کر دیا ہے بڑھاپے۔ یہ بات دوسری قوموں میں نہیں تھی، دوسری قوموں کی پکڑ بھول پر بھی ہو رہی تھی، خطا پر بھی ہو رہی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حافظہ قوی تھا، ان کے قوا مضبوط تھے، اس لیے ان پر احکام سخت تھے، پابندیاں زیادہ تھیں۔ آپ بوڑھے ہیں اس لیے آپ سے کہا گیا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، بھول ہو گئی نا، جانے دو، قتل تو بالکل آخری حد ہے، تو اس سے نیچے والی جو ہو گئی وہ تو معاف ہو ہی جائے گی، اس سے نیچے والی جو کچھ بھی ہوئی ہے، میں نے کہا نا گٹ گٹ پانی پی گئے تھے، دیکھا جائے اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو اس کو تو 60 روزے رکھنا پڑیں گے نا، 60 رکھنا پڑیں گے بدلے میں، اور اگر نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، 100 روپے مسکین کے حساب سے 6000 روپے کا ہو گیا، تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے اگر جان بوجھ کر کیا ہے۔ لیکن اگر غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، تو روزہ خطا اگر ہو گئی تو روزہ گیا، اور بھول اگر ہو گئی، ایک ہے بھول اور ایک ہے چوک، ان دونوں میں فرق ہے، وہ لکھا آتا ہے نا بھول چوک لینی دینی، یہ بھول الگ ہے، چوک الگ ہے۔ بھول یہ ہے کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں تھا سرے سے کہ میرا روزہ ہے، اور میں پیٹ بھر کے کھا گیا اور پانی بھی پی لیا، گھر والے بھی شریف لوگ تھے، چپ چاپ دیکھتے رہے، جب کھا کے پی کے ڈکار لے لی تو کہا تمہارا تو روزہ تھا۔ جو شریف ہو، ایسے شریف بھی بہت کم ہوتے ہیں، وہ بھی بھول سے بتا دیتے ہیں کہ تمہارا روزہ ہے، یہ بات وہ بھی بھول سے بتاتے ہیں، جبکہ نہ بتاتے تب بھی چل جاتا، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، یہاں ضرور ہیضہ ہوتا ہے، بتا دیں گے۔ یہ ہے بھول، اور چوک کیا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، مجھے پتہ ہے، پھر میں نے کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا اور وہ پانی حلق کے نیچے چلا گیا، یہ چوک ہوئی ہے، بھول نہیں ہوئی ہے، روزے کا پتہ تھا، لیکن میرا ارادہ حلق کے نیچے پانی اتارنے کا تھا نہیں، میں نے تو کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیا تھا، وہ غلطی سے اندر چلا گیا۔ یہ چوک سے روزہ ٹوٹ جائے گا، گناہ نہیں ہوگا، بھول سے روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا، گناہ بھی نہیں ہوگا، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بھول اور چوک میں فرق ہے، ایک کو نسیان کہتے ہیں جس کو ہم بھول کہتے ہیں، اور ایک کو خطا کہتے ہیں جس کو ہم چوک کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں سو رہا تھا اور کروٹ لی، نیچے گرا، جو بچہ نیچے لیٹا تھا وہ مر گیا، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو سو رہا تھا۔ اور ایک یہ ہے کہ میں باقاعدہ میں نے گولی چلائی، مارنا تھا مجھے شکار کو، لگ گئی کسی انسان کو اور وہ مر گیا، یہاں میرا ارادہ مارنے کا تھا، بس فرق یہ ہے کہ جو میرا ٹارگیٹ تھا وہ خطا کر گیا ہے، میرا ٹارگیٹ یہ تھا، دوسرا آ گیا، ورنہ گولی تو میں نے چلائی ہے اپنے ارادے سے۔ یہ چوک ہے، بھول نہیں، وہ بھول تھی، چوک نہیں تھی، یہ بھول اور چوک میں فرق ہے۔ اس کو معاف کر دیا گیا ہے، کسی کو آدھا معاف کیا ہے، کسی کو پورا معاف کر دیا ہے، یہ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ وجہ کا مسئلہ یہ ہے کہ تم بوڑھے ہو، ہمیں پتہ ہے تمہاری کھوپڑی اب ٹھکانے نہیں رہی، روزانہ بھولو گے، کیا یاد رہتا ہے؟ کہاں یاد رہتا ہے؟ بھول جاتے ہیں لوگ،
بھول جاتے ہیں، بچے ہی بھول جاتے ہیں، بس اسٹینڈ پہ چھوڑ گئے، خود بس میں بیٹھ گئے، چلتے بنے، بھول جاتے ہیں۔ راستے میں پوچھتے ہیں کہ یہ عورت کون ہے، وہ کہتی ہے بھائی تیری میرے ساتھ تیری شادی ہوئی ہے۔ تو کہا اچھا تم وہ ہو، کوئی بات نہیں۔ بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، بھول ہو جاتی ہے۔ یہ بھول معاف ہے صرف اس امت کی۔ تیسری خصوصیت بڑھاپے میں یہ ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں آدمی کا جو ایک مزاج بن گیا نا، پھر بدلتا نہیں ہے۔ بس جو ایک بن گیا وہ بن گیا، وہ اٹل ہے، آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے بوڑھے لوگوں کی زیادہ جان نہیں کھاتے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بڑھاپا وقت ہے، ایک عمر گزر گئی، اب آپ اس کو نکال کر دوسرے کو فیڈ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا، وہ جو بھرا ہے وہ ہی بجے گا، اس کے علاوہ دوسرا نہیں بجے گا۔ ان کو آخری نبوت دی گئی ہے بڑھاپے میں کہ بس اب اس کو نکالنا نہیں ہے، اس پر ہی خاتمہ ہے۔ اس سے پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ موسیٰ آئے تو عیسائیت آ گئی، عیسائیت آئی تھی تو محمدیت آ گئی۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ ایک کی نبوت نکال کر دوسرے کی لگانا پڑ رہی تھی، اس لیے کہ جوانی تھی، کہولت تھی، تو اس وقت میں تبدیل کر سکتے تھے، نظریات بدل سکتے تھے، مرکز بدل سکتے تھے۔ لیکن اب بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں آدمی یہ نہیں کر پاتا، وہ تو جو بھرا ہے وہی بھرا رہے گا۔ تم 4 گھنٹے تقریر کرو اور اس کے بعد جب نکلے گا تو وہی پرانا والا ہی نکلے گا، وہ نیا نہیں نکلتا، آتا ہی نہیں ہے نیا، وہ اندر ریکارڈ ہونے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا میں بھول جاتا ہوں، ارے پرانی باتیں تو سب سنا رہے ہو، کب پرانی تو یاد ہیں لیکن میموری فل ہو گئی ہے، اب نیا اندر نہیں بھر رہا ہے، نیا کچھ نہیں جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے، اب اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی شریعت ہے، وہ ان بڈھوں کو دے دی گئی، یہ بوڑھی امت کو، اور اس سے کہہ دیا کہ بس اب اسی کو لیے رہنا، اسی پہ مر جانا۔ اب دنیا میں کوئی بھی آ جائے، کیسی ہی ڈگڈگی بجائے، یہ امت کسی کو قبول کرنے والی نہیں ہے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ آخری امت ہے، اس کو آخری دین دے دیا گیا ہے۔ چاہے دنیا میں کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مذاق اڑاتا رہے، باتیں کرتا رہے، کیسی ترقی یافتہ دنیا کی باتیں کرے، یہ اپنے پر اٹل رہیں گے، یہ اپنی ہی باتیں کرتے رہیں گے۔ وہ بڈھیوں کو دیکھو، ان کی بہوؤں سے اسی لیے تو لڑائی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ گھر میں بناتی تھی سب، یہ ہوٹل سے منگاتی ہیں سب، تو ان کی نہیں نپتی۔ وہ کہتی ہیں آلو کے چپس ہم تو خود بناتے تھے، وہ کہتی ہیں ہم تو بازار سے منگاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں سوئیاں ہم گھر میں بناتے تھے، وہ کہتی ہیں ہم تو بازار سے منگا لیں گے۔ تو لڑائی ہوتی ہے اس پر کہ تمہارے ہاتھ نہیں چلتے نالائق ہو، تم غیروں کا کھاتے ہو۔ یہ بڑی بھی ماڈرن نہیں ہو سکتی، یہ دیسی ہی رہیں گی، وہی جو پرانا ہے وہی فیڈ رہے گا، بدلے گا نہیں، اپنے حال پر رہیں گے، انہیں جو طریقہ معلوم ہے۔ اسی لیے بہوؤں کے ہاتھ کا وہ بڈھیوں کو کھانا پسند نہیں آتا، یہ انٹرنیٹ پہ دیکھ دیکھ کے بناتی ہیں۔ ان کو جو یاد ہے کہ مسور کی دال میں لہسن کا بگھار لگنا ہے، باقی دالوں میں پیاز کا بگھار لگنا ہے، کڑھی میں زیرے کا اور ہینگ کا بگھار لگنا ہے، جو انہیں یاد ہے بس وہی یاد ہے۔ اس کو آپ کتنا بھی بدلنا چاہیں وہ تھالی پھینک دیں گی کہ یہ کیا بنا رکھا ہے۔ انہیں چاہے آپ کہیں کہ اس کو حیدرآبادی ڈش کہتے ہیں اور اس کو یونانی کہتے ہیں اور اس کو افغانی کہتے ہیں، وہ کسی کو پسند کرنے والی نہیں ہے۔ ان کو تو جو پرانا یاد ہے بس وہی رہے گا، وہی پرانے ڈھیلے ڈھالے کپڑے ان کو یاد ہیں، وہی اپنے پرانے دور کے کھانے یاد ہیں، جو یاد ہے اس کو تبدیل کرنے کو وہ تیار نہیں۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بوڑھی امت دی گئی کہ اس کو نبی نے جو پڑھا دیا، اب دنیا میں کوئی بھی آ جائے، کیسی ہی سائنس کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے، ہوائی جہاز میں اڑے یا راکٹ سے اترے، یہ کسی کی سننے والے نہیں ہیں۔ لا یضرہم من خذلہم، چاہے کوئی کیسی ہی باتیں کرے، انہیں ذلیل رسوا کرے، ان پر لعنت ملامت کرے، ان پر طعن تشنیع کرے، کیسے ہی ان کو روڑی وادی اور دقیانوسی کہے، کیسے ہی برازیل کے خوبصورت پیکٹ لے لے کے آ جائے اور یہ کہے کہ دیکھو یہ کتنے عالی شان تیار بالکل کھانے ہیں، ذرا سا گرم کرو پکاؤ حال تیار ہو جاتے ہیں، یہ وہی ہیں کہ جب تک ہم اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ نہیں کریں گے، ذبح نہیں کریں گے یا اپنی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان نے ذبح کیا ہے، تب تک نہیں کھائیں گے۔ ارے تم کیسے روڑی وادی ہو، دنیا FDI کی ہے، وہ کچھ بھی ہو، ہم نہیں لیں گے یہ پیکٹ کے کھانے، ان میں خنزیر کی چربی ہو سکتی ہے۔ بتاؤ یہ کیسے روڑی وادی باتیں کر رہے ہیں، پرانی ارے یہ ریپوٹیڈ کمپنیز ہیں، یہ جو کچھ بھی بناتی ہیں سب لکھتی ہیں، جو ڈالتی ہیں وہ لکھتی ہیں، یہ ایملسیفائرز بھی ای کوڈ بنا کر لکھتی ہیں، لیکن ہم نہیں کھائیں گے، ہمیں اپنا ایمان عزیز ہے، ہم نہ ان کے شربت پینے کو تیار ہیں۔ یہ کیسی ایپی فیز لے لے کے آ جائیں گے، ایپی فیز لے لے کے آ جائیں، ہم نہیں پیئیں گے یہ سب، یہ چاہے اس کا بنا کر لے آئیں، جو کا بنا لائیں، حلال حلال چلاتے ہوں، کچھ بھی کہتے ہو، ہم نہیں پیئیں گے، نہ ان کے شربت پینے کو تیار ہیں، ان میں شراب کا شبہ ہے، نہ ان کے کھانے کھانے کو تیار ہیں، ہمیں اس میں حرام کا شبہ ہے۔ ہم تو وہی اپنی نگاہوں سے دیکھ کر ذبح کر کے کھانے والے اور وہی دیسی طریقہ رکھنے والے، ہاتھ سے ڈھوکنے والے ہیں، اسی پر باقی رہیں گے، ہم بدلنے والے نہیں ہیں۔ دنیا چاہے اوچھے کپڑے پہنے، چاہے ٹیڑھے پہنے، آڑے پہنے، آدھے پہنے، پیٹ کھولے، سر کھولے، پیٹھ کھولے، ٹانگیں کھولے، ہم تو اپنے پرانے حال پر ہیں، وہی لفافیہ لباس پہنتے آئے ہیں اور وہی لفافیہ لباس پورا تن ڈھانکنے والا پہنتے رہیں گے۔ دنیا کیسے ہی اپنے آپ کو ماڈرن کہے اور کیسے ہی خوبصورت خوبصورت پتلے لگا کے ٹیڑھے آڑے کپڑے دکھاتی رہے، ہمیں وہ پسند آنے والے نہیں ہیں۔ دنیا کیسے ہی گانے گائے، ہمیں تو قرآن پسند ہے، ہم صرف وہی سنتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں، وہی سناتے ہیں، ہماری لذت اسی میں ہے، ہم اس کے علاوہ کوئی اور برداشت کرنے والے نہیں ہیں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ رہنے میں، نہ بسنے میں۔ ہمیں تو طریقہ اگر پسند ہے، اقبال کو لے جایا گیا، ایک عالی شان ہوٹل میں اسے ٹھہرایا گیا، اقبال وہاں پہنچا جہاں خادم بھی موجود ہے اور عالی شان، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، عالی شان صوفے لگے ہیں، عالی شان گدے لگے ہیں، بہترین انتظامات ہیں۔ اقبال وہاں پہنچتا ہے، اندر جاتا ہے اور ایک دم اسے یاد آتا ہے کہ آج میں ادنا غلام مصطفیٰ ہوں، میرے یہ ٹھاٹ باٹ، اور وہ جس کے لیے کائنات بنی تھی اس کا حال یہ تھا کہ وہ ٹاٹ کے بستر پہ سوتا تھا، اس کے بدن پر چارپائی کی باندھ کے نشانات بن جاتے تھے، وہ اس طرح رہتا تھا، اور میرے یہ ٹھاٹ باٹ۔ اقبال بستر سے اترتا ہے، پاپوش ڈالتا ہے اور اس پر لیٹ جاتا ہے، رات بھر پڑا محمد الرسول اللہ کے عشق میں روتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو خادم سے کہتا ہے کہ باہر نکل کر یہ نہ بتانا کہ اقبال نے کیا کیا ہے۔ یہ دیوانے اور مستانے ہیں، جو فیڈ کر دیا ہے وہی چلے گا، دنیا کہیں بھی جائے، نہ میوزک کا ساتھ دینے والے۔ ہم چاہے شادیوں میں لوگ ناچیں کودیں، ڈی جے بجائیں، باجے بجائیں، ماڈرنٹی اختیار کریں، عورتیں ڈانس کریں، آدمی ناچیں، یہ تو صرف النکاح من سنتی والے ہیں، یہ اسی پر رہیں گے، اسی پر تھے۔ دنیا کھڑے ہو کر کھائے، رکوع کر کے کھائے، لیٹ کے کھائے، ادھر کھائے، ناچتے کھائے، یہ زمین میں بیٹھ کر غلاموں کی طرح کھانے والی قوم ہے، یہ اپنا پرانا طریقہ نہیں چھوڑے گی۔ اسے جو محمد الرسول اللہ نے دے دیا ہے، یہ بوڑھی امت ہے
جو پکڑ لیا اب موت تو آ جائے گی لیکن یہ بدل نہیں سکتا، یہ بدل نہیں سکتا۔ اس امت کی یہ خوبی ہے کہ یہ بوڑھاپے میں اس کو خاتم النبیین کی امت بنایا گیا ہے، اس بوڑھی امت کو کہ تمہیں جو دے دیا بس اب اسے لیے رہنا۔ وہ تو جوان قوموں کے باقیات ہیں، اس لیے گو وہ جوان نہ ہوں لیکن ناچیں گے کودیں گے جوانوں کی طرح۔ یہی تو کلچرل فرق ہے، یہ کلچرل فرق ہے۔ دیکھیے قوموں میں ان کی تاریخ کا اثر ہوتا ہے، جس طرح قوموں میں اپنے نبیوں کے معجزات کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح قوموں میں اپنی تاریخ کا اثر ہوتا ہے۔ وہ ان کا نبی چڑیا بناتا تھا اور اللہ کے نام سے پھونک مارتا تھا تو اڑ جاتی تھی، تو آج بھی وہ ہوائی جہاز بناتے ہیں، پیٹرول ڈالتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ دیکھو کیا ترقی کر رہے ہیں، راکٹ اڑا رہے ہیں، تم نے کیا کیا؟ ہمارا نبی چڑیاں اڑانے نہیں آیا تھا، وہ اس دور کی بات تھی، اس دور میں اس کی وقتی ضرورت تھی تو وہ معجزہ دکھایا گیا۔ ہمارا نبی، ان کا نبی بیماروں پر ہاتھ پھیرتا تھا، اچھے ہو جاتے تھے، تو وہ ہاسپٹل کی دنیا میں، میڈیکل کی دنیا میں بہت محنت کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے نبی کے معجزات کا عکس ہے ادھر۔ ہمارے نبی نے تو دل بنائے ہیں، ہمارے نبی نے انسانیت کے خطوط متعین فرمائے ہیں، اخلاق دیے ہیں، تو جو ہمارے نبی نے دیا ہے ہم اس پر قائم ہیں۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں کتاب اللہ کا معجزہ دیا ہے، اللہ سے باتیں کرنے، دعائیں قبول کرانے کا معجزہ ہمارے پاس ہے کہ ہماری دعائیں سیدھی آسمان پہ جاتی ہیں، ہمارا ذکر، ہمارا ہر عمل زندہ ہے، وہ سیدھا آسمانوں تک سے ٹکراتا ہے اور وہاں سے فیصلے ہمارے عمل کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ بند کر دیں بارش بند ہو جائے گی، ہم بلاತ್ಕಾರ کرنے لگے جوان مرنے لگیں گے، ہمارے عمل سے پوری دنیا پر اثر ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی کے معجزات الگ ہیں، وہ چونکہ جوان اور کہولت والی امتیں تھیں اس لیے ان میں وہ سب جوانی کے جذبات تھے، اس کا عکس آج بھی پایا جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں بوڑھوں کو وردھا آشرم میں بھیج دیا جاتا ہے، مارکیٹ میں نہیں رکھا جاتا، گھروں میں نہیں رکھا جاتا، اس لیے کہ بوڑھوں کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ ہم جوان ہیں، اگر بوڑھے کو بھی رہنا ہے تو جوان بن کر رہے تو ہی رہ پائے گا، ورنہ نہیں رہ سکتا۔ ان کے یہاں وہ اثرات، ہماری تو امت ہی بوڑھی امت ہے، ہماری امت ہی بوڑھی امت، اس لیے ہمارا تو بچہ بھی بوڑھوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ اس لیے دیکھو ہمارا 6 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ بچہ بھی بوڑھوں جیسی باتیں کرتا ہے جب بڑے بڑوں کی صحبت میں رہتا ہے تو۔ اس لیے ہمارے بچے بھی سدھر جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی للہیت والے اور دعاؤں والے اور نمازوں والے اور ذکر والے اور اللہ سے تعلق والے ہیں۔ ہمارے جوان بھی اللہ سے تعلق والے ہیں، تقوی والے ہیں، طہارت والے ہیں، پاکیزگی والے ہیں۔ وہ جوان ہیں تو ناپاک پھرتے ہیں، ہم بوڑھے ہیں ہم پاک رہتے ہیں، ہمارے یہاں پاکی ہے۔ یہ اس امت کو دیا، اس لیے اس میں بوڑھوں کی قدر ہے، بوڑھی امت ہے اس لیے یہاں کمزوروں کی قدر ہے، بوڑھوں کی قدر ہے، ضعیفوں کی قدر ہے۔ یہاں اپاہجوں کی قدر اگر دنیا میں کسی قوم میں ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ یہاں ان سب کا خیال رکھا جاتا ہے اس لیے کہ بوڑھی امت ہے تو وہ اپنوں کی قدر کرتی ہے۔ یہ فرق ہے اور یہ رہے گا، یہ مینٹلٹی کا فرق ہے، یہ تہذیبوں کا جو ٹکراؤ ہے یہ در حقیقت اس مینٹلٹی کا ٹکراؤ ہے، اس کا تو باقی رہنا لازمہ ہے فطرت کے تحت۔ اب یہ دونوں حدیثیں سنیے، ایک کی تمہید تو کل بھی آ گئی تھی، ایک اس سے آگے والی ہے۔ ابن محیریز کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہ میں نے ابو جمعہ جو صحابہ میں سے ایک فرد تھے، ان کا نام یا تو جنید ابن صباح ہے
یا حبیب ابن صباح، یہ ایک صحابی تھے، ان سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سناؤ جو آپ نے ڈائریکٹ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، ایسی حدیث سناؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، اور دوپہر کا کھانا تھا، لنچ تھا۔ اب تو دوپہر کے کھانے بند ہو گئے نا، لنچ ہونے لگے۔ استاد سب مر گئے، ٹیچر آ گئے، استادوں کے سب کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر بچے بھی ہیں تو وہ ڈرائیوروں کے بچے ہیں، وہ ٹیلروں کے بچے ہیں، ورنہ سارے استاد اب انتقال کر گئے، اب تو ان کی جگہ ٹیچر آ گئے۔ یہ تبدیلی ہوئی ہے نا، بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ اب گھڑی مر گئی، واچ آ گئی ہے، گھڑی کا انتقال ہو گیا بیچاری کا، اب وہ نہیں بچے ہیں۔ پہلے جوتے ہوتے تھے، لوگ پہنتے تھے، اب وہ جوتے ختم ہو گئے، شوز آ گئے۔ یہ مخنث زبانیں بولنے لگے ہیں لوگ، مخنث زبانیں بولتے ہیں، مکس زبان۔ یہ مرعوبیت کی علامت ہوتی ہے، غلامی کی علامت ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی زبان پسند نہیں، بچوں کو بھی سکھائیں گے بیٹا ہینڈ واش کر لو، پھر بچہ کیا؟ پھر یہ کر لو بھی کائے کے لیے رہنے دیا ہے، اسے بھی ہٹا دو۔ یہ ہم بچے کو انگلش سکھا، کیوں؟ آپ کو آپ کی زبان پسند نہیں ہے؟ ہم بھی تو زبان رکھتے ہیں، ہماری اپنی زبان ہے، اپنی تہذیب ہے، کیوں نہ ہم ہاتھ دھوئیں؟ کیوں ہینڈ واش کریں گے؟ ہم واش روم میں جا رہے ہیں، کیوں طہارت خانے کیوں نہیں جاتے؟ لیکن طہارت خانے کھود پھینکے، واش روم رہ گئے۔ یہ غلامی کی علامت ہے۔ جب کوئی زبان بولو تو پوری ایک بولو۔ یہ مخنث زبان اس بات کی علامت ہے کہ تمہیں کوئی زبان آتی ہی نہیں، اور وہ بھی یہی رہا ہے کہ تمہاری اولادیں کوئی زبان بھی نہیں جانتی، نہ وہ پوری انگریزی بن پائیں اور نہ وہ پوری اردو والی رہ پائیں۔ یہ مخنث زبانیں یہ قوموں کو مٹا دیتی ہیں، مخنثوں کی نسل نہیں چلتی، تو یہ مخنث زبان بولنے والوں کی نسل نہیں چلتی، لمبی نہیں جاتی، یہ مٹنے والے ہیں، کسی نہ کسی میں ولے ہو جائیں گے۔ جی انہوں نے کہا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح امین هذه الامہ جلیل القدر صحابی بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، کس نے؟ ابو عبیدہ نے، یا رسول اللہ احد خیر منا، اے اللہ کے رسول کیا ہم سے بھی بہتر کوئی آپ کی امت میں ہو سکتا ہے؟ ہماری جو جماعت ہے، جو آپ کے اتنے قریب رہی ہے اور آپ پر جان چھڑکتی ہے، آپ کے دین کو سینے سے لگاتی ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کا دیا سب بھلا دیا، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی زبان، ہم نے سب کچھ، اپنی عادات، اپنے اطوار، اپنا سب کچھ کھرچ کے ختم کر دیا آپ کی خاطر، آپ کے دین کی خاطر۔ آپ کی زبان سے نکلے کلمات کو ہم نے قبول کیا، آپ کی دی ہوئی زبان کو قبول کیا، آپ کے دیے ہوئے کلچر و تہذیب کو قبول کیا، آپ کے دیے ہوئے مذہب کو اپنایا، اور صرف اپنایا ہی نہیں، اس کی حفاظت پر اس کی اشاعت پر اپنی جان قربان کی، اپنی اولادیں قربان کی، اپنا خون بہا دیا، زخم سہ لیے، سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار مٹ گیا، خاندان لٹ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہم نے یہ سب کیا، کیا ہم سے بہتر بھی آپ کی امت میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ جبکہ اسلمنا، ہم آپ پر اسلام لائے، وجاہدنا معک، اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، جان قربان کی۔ قال نعم،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں تم سے بہتر بھی ہیں قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی، وہ قوم جو تمہارے بعد آئے گی اور پھر بھی مجھ پر ایمان لائے گی، وہ بھی میرے دین پر جان چھڑکے گی، وہ بھی میرے دین کی خاطر اپنی جانیں، اپنی اولاد، اپنا گھر، اپنا بال سب کچھ قربان کرے گی۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے دین کی خاطر ماں کی شفقت قربان کرتے ہیں، گھر بار قربان کرتے ہیں، اپنا لڑکپن اور بچپن قربان کرتے ہیں۔ ہمارے مجاہدین جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، سب کچھ لٹ جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں حضور کی یہ امت کیا کیا قربان کرتی ہے۔ آج 1400 سال بھی بعد بھی بیاج کا پیسہ آتا ہے، دنیا اس پیسے کو سینے سے لگائے بیٹھی ہے، لیکن یہ امت ہے کہ اس پیسے کو حرام سمجھ کر کس طرح نکال کے باہر کرتی ہے اور مستحقین تک پہنچاتی ہے، زکوٰۃ کو کس طرح نکال کر غربا کے حوالے کرتی ہے اور اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے۔ یہ امت آج بھی یہ نذرانے پیش کر رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور کو دیکھا نہیں ہے، حضور کی صحبت نہیں پائی، ارمانوں میں زندگی گزار دی کہ کبھی خواب میں حضور کی زیارت ہو جاتی، وہ بھی نصیب نہیں ہوئی، لیکن صرف نام سن کر ایمان لائے ہیں اور زندگی گزار دی ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے بھی بہتر ہیں۔ تمہاری فضیلت ایک اعتبار سے، ان کی فضیلت ایمان بالغیب کے اعتبار سے، تمہاری فضیلت سے انکار نہیں ہے، لیکن ان کی فضیلت کا اقرار بھی کرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی، اس دور میں آنے والے لوگوں کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ یہ دور صحابہ کے افضل لوگوں کے معیار پر ہیں، ان کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن انہیں حقیر نظروں سے نہ دیکھنا، یہی معیار اسلام ہے۔ آج اگر کسی کو ایمان لانا ہو تو آمنوا کما آمن الناس، جو آج کے مومنین ہیں انہی کو دیکھ کر ایمان لانا ہوگا، انہی کے اعمال کے مطابق اعمال کرنے ہوں گے۔ آج کے معیار یہی ہوں گے۔ حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فسد الشام اہل الشام، جب اہل شام میں فساد پھیل جائے، فلا خیر فیکم، تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں بچے گی، اور میری امت میں ایک جماعت اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد یافتہ ہمیشہ ایسی رہے گی کہ کسی کا ان کو چھوڑ دینا، تیاگ دینا، صرف نظر کر لینا، الگ تھلگ کر دینا ان کو نقصان نہیں دے گا۔ قیامت تک، یعنی قرب قیامت تک ایک ایسی جماعت موجود رہے گی جس کو اللہ کی نصرت اور تائید حاصل رہے گی۔ پوری دنیا انہیں کاٹ پیٹ کے الگ تھلگ کر دے، پوری دنیا کا میڈیا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے، لوگ ان کے نام لینے سے ڈرتے ہوں، لوگ ان کی تائید کرنے سے ڈرتے اور گھبراتے ہوں، لیکن اللہ کی نصرتیں ان کے ساتھ رہیں گی۔ لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے میری امت سے بھول چوک کو، اور زبردستی جو کچھ کرا لیا جاتا ہے اس کو۔ یہ کچھ مضامین اور مزید رہ گئے ہیں انہی حدیثوں میں انشاءاللہ تعالی۔ کل تو جمعرات ہے نا، کل اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔